باوقار سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ فقیر مدثر رضا برکاتی رضوی آپ تمامی حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ کچھ عرض کرنے سے پہلے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے رد وہابیہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے ایمان اور عقائد کی اصلاح ہو سکے اور آپ کے سامنے دلائل و براہین کے ساتھ ہم وہابی اور دیوبندی مسلک کے مکروہ چہرے کو آپ کے سامنے رکھ سکیں۔ کچھ عرض کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ مکۃ المکرمہ میں بیٹھ کر گند پھیلانے والا دیوبندی مولوی مکی الحجازی، دراصل میں یہ مکار الحجازی ہے، پہلے اس کی بات آپ سن لیں انشاءاللہ عز و جل، پھر فقیر کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے پھر فقیر عرض کرتا ہے۔ بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ ان کی حکومت سے پہلے یہاں ترکی حکومت تھی تو اذان ہو، تو وہ تمہاری بریلوی بھائی تھے نا، وہ تو تمہاری برادری کے تھے، ان کا عقیدہ وہی تھا جو تمہارا ہے، وہ صلاۃ سلام پڑھتے ہوں گے۔ پھر ہم اصل یہ بات نہیں ہے ترکی ہو یا عربی ہو یا شامی ہو، تم مجھے یہ دکھاؤ کہ بلال نے اذان سے پہلے صلاۃ سلام پڑھا ہے، بس بات ختم ہو۔ تم مجھے یہ دکھاؤ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین نے اذان سے پہلے صلاۃ سے، یہ کیا کہ ترکی نے پڑھا ہے یا شامی نے پڑھا ہے یا مکی نے پڑھا ہے یا مدینہ نے پڑھا، ان کے پڑھنے سے کوئی دین ثابت ہوتا ہے؟ دین قرآن کا نام ہے، دین سنت محمد مصطفیٰ کا نام ہے، دین اجماع صحابہ کا نام ہے۔ آپ صرف موٹی سی بات ہے، حضور کے مؤذن ہیں، سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، مکے میں، ہر جگہ حضرت بلال ساتھ ہوتے تھے۔ مکے میں ابھی معذورہ تھے، ان سے کیا انہوں نے کبھی ایک دفعہ بھی اذان سے پہلے صلاۃ السلام پڑھا ہے؟ اور یاد رکھو کہ جب ہم بعد میں کہتے ہیں کہ جب اذان ختم ہو درود شریف بھی پڑھو اور دعا بھی پڑھو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ، وسیلہ سے مراد جنت میں مقام ہے، وابعثہ مقاما محمودا۔ تو اگر بعد میں ثابت ہے ہم مانتے ہیں، پہلے ہوتا تو نہ مانتے، یہ کیا بات ہوئی؟ ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر اذان سے پہلے ہوتا تو ہم کیوں نہ پڑھتے؟ دین یہ ہے جو ثابت ہو، یہ نہیں کہ ترکی پڑھتے تھے یا مکی پڑھتا تھا یا مدنی پڑھتا تھا، ان کے پڑھنے سے دین ثابت نہیں ہوتا۔ محترم حضرات، ویڈیو آپ سن چکے۔ اس دیو کے بندے مولوی مکار الحجازی نے جو اعتراض کیا ہے اور ہمیشہ مکۃ المکرمہ میں بیٹھ کر یہ گند پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی حضور کے نور پر، کبھی حضور کے بشریت پر، کبھی حضور کے اختیار پر، اور آج اس نے جو گند پھیلانے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ کیا درود و سلام اذان سے پہلے پڑھنے کا اصول اور قاعدہ اس نے بتایا ہے؟ کیا بتایا؟ کہ فاروق اعظم نے نہیں پڑھا، حضرت بلال حبشی نے نہیں پڑھا، حضرت ابو بکر صدیق نے نہیں پڑھا، حضرت مولا علی نے نہیں پڑھا، تو پھر تم کیوں پڑھتے ہو؟ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو اگر یہی اصول اور قاعدہ اس دیو کے بندے کا ہے تو میں اس دیوبندی سے پوچھتا ہوں، اور حقیقت ہے کہ میں سوال اس لیے کرتا ہوں کہ عقل چوپایوں کو دے بیٹھے حکیم تھانوی، میں نہ کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں۔ اب ذرا اس کے اصول اور قاعدے سے ایک دو سوال میں اس سے کرنا چاہتا ہوں۔ مولوی صاحب یہ بتاؤ کہ بخاری شریف کو کہا جاتا ہے کہ بخاری شریف اصح کتب بعد کتاب اللہ ہے، بخاری شریف اللہ کی کتاب کے بعد سب سے افضل کتاب ہے۔ یہ بتاؤ یہ کس نے کہا؟ کیا ابو بکر صدیق نے کہا؟ کیا حضرت فاروق اعظم نے کہا؟ کیا حضرت عثمان غنی نے کہا کہ بخاری شریف اللہ کے قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب ہے؟ نہیں کہا۔ دوسری بات، مولوی صاحب یہ بتاؤ ختم بخاری کا جلسہ جو تم کرتے ہو اپنے یہاں یا تمہارے دیوبند میں ہوتا ہے، کیا ابو بکر نے کیا؟ کیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما نے کیا؟ کیا حضرت عثمان غنی نے کیا؟ نہیں کیا، لیکن تم کرتے ہو۔ یہ بتاؤ سیرت النبی کا جو جلسہ تمہارے یہاں ہوتا ہے، کیا حضرت ابو بکر نے کیا تھا؟ کیا فاروق اعظم نے کیا تھا؟ کیا عثمان غنی نے کیا تھا؟ نہیں کیا تھا، لیکن تم کرتے ہو۔ اس کے علاوہ ایک بات اور کہہ دوں، یہ بتاؤ کہ 100 سالہ جو جلسہ دیوبند میں تمہارے ہوا تھا، کیا کہیں سے ثابت ہے کہ 100 سالہ جلسہ کہیں منایا گیا ہو؟
یہ تو میں نے تمہارا الزامی جواب دیا ہے، اب ایک جواب اور دیتا ہوں۔ جو تم نے گردان پڑھا ہے کہ ابو بکر نے کہاں اذان کے پہلے درود و سلام پڑھا ہے، کیا فاروق اعظم نے درود و سلام پڑھا ہے، یہ کیا حضرت عثمان غنی نے درود و سلام پڑھا ہے، تو مولوی اب یہ بتاؤ کہ منع کب کیا ہے؟ اگر نہیں پڑھا ہے تو کسی کو منع کیا ہے کہ درود جو ہے اذان سے پہلے پڑھنا منع ہے، یا شرک ہے، یا بدعت ہے، یا کفر ہے، یا مکروہ تحریمی ہے، یا مکروہ تنزیہی ہے، کچھ تو کہا ہوگا، تو وہ دلیل تمہارے ذمے ہے، تم دلیل پیش کرو۔ اب آؤ تمہارے سامنے تمہارا مکروہ چہرہ اور ناپاک چہرہ اور تمہارے مسلک کا جو ایک ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کو گھٹانے کا جو ہمیشہ سے تمہارے یہاں ایک کیڑا پنپا ہے، اس انشاءاللہ مکروہ چہرے کو میں لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ محترم حضرات، اب آپ تمامی حضرات کے سامنے میں کچھ تحقیقی جواب اور کچھ علمی جواب میں رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو بہت سے حکم دیے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں کرتا ہوں تم بھی کرو۔ جیسے اللہ نے نماز کا حکم دیا، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو۔ روزہ کا حکم دیا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزہ رکھو۔ زکوٰۃ کا حکم دیا، جہاد کا حکم دیا، لیکن اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں یا میں جہاد کرتا ہوں تم کرو۔ لیکن جب حضور سید عالم شفیع معظم، ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کی سروت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالی فرما اٹھا۔ قرآن کریم کی یہ آیت موجود ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ، ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں اپنے محبوب پر۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو۔ اب اس بات سے یہ ثابت ہو گیا جو حضور پر درود پڑھتا ہے وہ ایمان والا ہی پڑھتا ہے۔ یہ بے ایمان دیوبندی کیا حضور پر درود پڑھے گا مصطفیٰ جان رحمت پر؟ تو پھر اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک جو اللہ تعالی ایمان والو تم میرے محبوب پر درود اور سلام خوب خوب بھیجو۔ یہ قرآن کریم کی آیت موجود ہے۔ اب اس آیت میں اس دیو کے بندے کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر اس کا نطفہ حلال کا ہو یا اس کے رگوں میں ایک ذرہ برابر بھی خون کسی صحیح کا ہو، اور اس کے بعد ایک بات اور کہتا ہوں، رائے ونڈ سے لے کر نجد تک اور سہارنپور سے کے لوتی محل سے لے کر ندوہ کے اس پاگل خانے تک میں یہ کہتا ہوں کہ تم ایک آیت ایسی لا کے دکھا دو یا ایک حدیث شریف سے یہ ثابت کر دو کہ اس آیت کریمہ میں وقت متعین ہے یا جگہ متعین ہے یا اللہ تعالیٰ نے اس پہ قید لگا رکھا ہے۔ نہیں، اللہ کا یہ فرمان مطلق ہے، اور المطلق یجری علی اطلاق ہی، مطلق اطلاق پہ جاری ہوتا ہے۔ صبح میں درود پڑھو گے تب بھی اس آیت پہ عمل ہوگا، شام کو درود پڑھو گے تب بھی اس آیت پہ عمل ہوگا، اور جس وقت مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام پڑھا جائے گا اس آیت پہ عمل ہوتا رہے گا، چاہے اذان سے پہلے پڑھو چاہے اذان کے بعد پڑھو۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اب آئیے میں حدیث شریف سے کچھ دلیل پیش کرتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ حضور پر درود و سلام پڑھنا کیا ہے اور اس کی کتنی فضیلت ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پڑھواتا ہے۔ محترم حضرات، اب آپ تمامی کے سامنے اس دیو کے بندے کا جواب حدیث پاک کی روشنی میں دینا چاہتا ہوں، اور میں اس کا منہ بند کرنا چاہتا ہوں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ کب پڑھا جائے۔ خود اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ میں پڑھتا ہوں، میرے فرشتے پڑھتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی پڑھو۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس میں کہیں وقت متعین نہیں کیا ہے کہ کب پڑھو اور کب نہیں پڑھو۔ ہاں، اذان سے پہلے پڑھو یا اذان کے بعد پڑھو، میرے آقا پر درود پڑھ سکتے ہو۔ کوئی بھی نیک کام شروع کرنے سے پہلے یا کسی بھی نیک کام کو ختم کرنے کے بعد یا جب جی چاہے تم درود و سلام پاک اور صاف، اگر ہو سکے تو باوضو ہو کر درود و سلام پڑھو تاکہ اللہ تبارک و تعالی تم پر رحمت بھیجے۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے یہ حدیث پاک کی روشنی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے نسائی شریف، حدیث پاک کی معتبر کتاب، مستند کتاب ہے، اور اس کا کتاب السو ہے، یعنی جو باب ہے وہ کتاب السو ہے،
اور حدیث پاک جو ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حدیث پاک آپ تمامی حضرات محبت کے ساتھ سنیے اور دیکھیے کہ دیو کے بندوں نے ہمیشہ سے یہ جو وتیرہ ان کا رہا ہے کہ درود نہیں پڑھو تو سلام نہیں پڑھو تو حضور کو نور مت مانو تو علم غیب مت مانو اختیار مت مانو اور یہ عاشق رسول کہلاتے ہیں۔ اگر ان کو ہم عاشق کہتے ہیں تو پھر گستاخ کس کو کہا جاتا ہے، یہ اس کا ڈیفینیشن ہم کو کہیں ڈھونڈنا پڑے گا۔ اب آئیے میں حدیث پاک پڑھتا ہوں۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطیات ورفعت له عشر درجات۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ مالک کونین قاسم نعمت شفیع روز محشر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی میرا غلام مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ اب میرے آقا نے بھی اس حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ فلاں جگہ پڑھو فلاں جگہ مت پڑھو، جتنا ہو سکے درود پاک پڑھو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا قرب حاصل ہو سکے۔ یہ ایک حدیث میں نے پیش کیا سنن نسائی سے۔ اب دوسری حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، محبت سے سنیے اور دیکھیے کہ دیوبندی مسلک جو درود پڑھنے سے روک رہا ہے یہ کیسا مسلمان ہو سکتا ہے، قطعی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ محترم حضرات، اب میں آپ کے سامنے دلیل نمبر 2 پیش کرتا ہوں حدیث پاک کی روشنی میں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، کتاب کا نام ہے ریاض الصالحین۔ کتاب کا نام ریاض الصالحین، لکھنے والے وقت کے بڑے محدث، وقت کے بہت بڑے عالم دین جن کا نام ہے امام نووی، جنہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے۔ ان کے کتاب کو تمام مکاتب فکر کے لوگ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ اب آپ تمامی حضرات کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک یہ نقل کرتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ اب اس حدیث پاک کا ترجمہ سنیے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی میرا غلام، جب یعنی کہ جب، یہاں پہ لفظ جب موجود ہے کہ ما من احدن، چاہے آج پڑھے، کل پڑھے، پرسوں پڑھے، صبح پڑھے، شام پڑھے، رات پڑھے، دن پڑھے، بیٹھ کے پڑھے، کھڑے ہو کے پڑھے، جب بھی پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی میرے روح کو میرے جسم میں لوٹا دے گا اور میں اس کے سلام کا جواب دے دوں گا۔ یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اب رد اللہ روح سے مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور کی روح کو لوٹایا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ حضور اپنے توجہ کر لیتے ہیں اس غلام کی جانب جو حضور پر محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہے۔ ورنہ میرے کریم آقا کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں روزانہ کروڑوں فرشی سلام اور لاکھوں عرشی سلام پہنچتے ہیں، ہر وقت درود و سلام میں لوگ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ روح نکلتی ہے پھر آتی ہے، نکلتی ہے آتی ہے، نہیں، یہاں رد اللہ روح سے مطلب یہ ہے کہ حضور توجہ فرماتے ہیں اس شخص کی جانب جو شخص کریم آقا علیہ تحیت و اجمل الثنا پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ اس بات پر میں ایک دلیل اور پیش کرتا ہوں مشکات المصابیح سے، وہ بھی آپ تمامی حضرات سن لیجیے۔ محترم حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس دیو کے بندے مکی الحجازی کے اعتراض پر دندان شکن میں نے جواب دیے ہیں، علمی جواب۔ میں نے 2 حدیث پاک پیش کیے اور ایک قرآن کریم کی آیت پیش کی، اور میں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ قرآن کریم کی آیات سے اور حدیث پاک سے، اور میں یہ پھر کہتا ہوں کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ کسی ایک آیت اور ایک حدیث پاک کے جملے سے یہ دکھا دے کہ اذان سے پہلے درود پاک پڑھنا منع ہے، یا میرے کریم آقا نے یا اللہ تعالیٰ نے مقید کر دیا ہو کہ اسی وقت درود پڑھنے کا وقت ہو۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے ایک واضح نہیں بلکہ واضح تر دلیل اور رکھتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک حدیث پاک کی کتاب ہے، نام ہے مشکات المصابیح، لکھنے والے ہیں امام ولی الدین الخطیب تبریزی، کتاب کا نام مشکات المصابیح اور باب الکرامت ہے۔ اور یہ جو ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں، اور عربی متن تو خیر امام ولی الدین الخطیب تبریزی کی ہے، لیکن جو ترجمہ ہے یہ دیو کے بندے نے ہی کیا ہے، اس کا ترجمہ میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ اس حدیث پاک کو سماعت فرمائیے۔ مشکات المصابیح اور حدیث پاک ہے جو عربی ترجمہ ہے اس کا 5701، ان نبیہۃ
بن وهب أن كعبا دخل على عائشة فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كعب ما من يوم يطلع إلا نزل 70,000 من الملائكة حتى يحفوا بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يضربون بأجنحتهم ويصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا أمسوا عرجوا وهبط مثلهم فصنعوا مثل ذلك حتى إذا انشقت عنه الأرض خرج في 70,000 من الملائكة يرفعونه رواہ الدارمی۔ اس حدیث پاک کا ترجمہ سنیے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ امہات المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور اس کے بعد انہوں نے حضور کا ذکر کیا اور کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ روزانہ کوئی ایسا دن نہیں ہوتا کہ اللہ کے 70,000 فرشتے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں اور اپنے پر کو حضور کے قبر نور سے مس کرتے ہیں اور حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ پھر جب شام ہوتا ہے تو وہ فرشتے چلے جاتے ہیں، پھر دوسرے 70,000 چلے آتے ہیں اور صبح قیامت تک یہ ہوتا رہے گا۔ فرشتے آتے رہیں گے، درود پڑھتے رہیں گے صبح و شام، اور جب حضور قیامت کے دن اٹھیں گے تو انہی 70,000 فرشتوں کے جلو میں اور 70,000 فرشتوں کے ساتھ اٹھیں گے، چلیں گے۔ اب ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ جو اللہ سارے جہان کا خالق اور مالک ہے 70,000 فرشتوں کو روزانہ صبح بھیجتا ہے اور 70,000 فرشتوں کو سورج غروب ہونے کے بعد بھیجتا ہے، اور وہ کرتے کیا ہیں؟ اپنے پر کو حضور کے قبر نور سے مس کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارا مسلک الحمدللہ دیکھیں، اور اس دیوبندی چمار سے زیادہ ذلیل مسلک کی اس مولوی کے عقیدے کو دیکھیں کہ اذان سے پہلے اگر درود پڑھا جائے تو کلیجے میں اس کے درد ہو گیا، اور یہاں قبر نور پر 24 گھنٹے کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، اور فرشتے جو آتے ہیں وہ پڑھتے رہتے ہیں، وہ رکتے نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اذان کے وقت رک جائیں اور اذان سے پہلے رک جائیں، اذان کے بعد رک جائیں۔ کوئی مائی کلال اس پر دلیل پیش نہیں کر سکتا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ عقل چوپایوں کو دے بیٹھے حکیم تھانوی، میں نہ کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں۔ میں نے 3-4 احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اس دیوبندی کی آڈیو بھی آپ کے سامنے ہے۔ مسلمان آپ ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھتے ہیں، نہ ہم آپ کی شفاعت کرائیں گے نہ یہ دیو کا بندہ آپ کی شفاعت کرائے گا، شفاعت حضور کو کرانا ہے۔ اب آپ کے ہاتھ میں انصاف ہے، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو اسی طرح میں دیوبندیوں کے مکروہ اور فریب کو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے چاک کرتا رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔